علیہ السلام جو ہے وہ انبیاء ہی کے لیے لگتا ہے، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو شریعت نے علیہ السلام کو خاص کیا ہے انبیاء کے ساتھ، لیکن یہ علیہ السلام کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اہل بیت کے نام کے ساتھ جو ہے علیہ السلام لگانا شیعوں نے شروع کیا ہے۔ شیعہ لوگ لگاتے ہیں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور اس کے پیچھے ایک فتنہ ہے۔ ہماری عوام تو بھولی بھالی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ علیہ السلام بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کے لگانے کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ وہ حضرت علی کو ایسے ہی معصوم مانتے ہیں جیسے تمام انبیاء معصوم ہیں۔ گناہوں سے انبیاء معصوم ہیں، اسی طرح حضرت علی کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی بھی معصوم ہیں، اس لیے حضرت علی علیہ السلام لگاتے ہیں۔ اور ایک کیا عقیدہ شیعوں کا میں بارہا بیان کر چکا ہوں، حالانکہ لوگ حب علی میں شیعت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت علی کی محبت میں لوگ اس قدر غلو کر رہے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں شیعوں کی جانب مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ شیعوں کا ایک بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے گندے عقیدے ہیں شیعوں کے۔ بنیادی عقیدہ ہے یہ شیعوں کا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شکل میں اللہ دنیا میں آیا ہے، اللہ نے دنیا میں جلوہ فرمایا ہے تو حضرت علی کی شکل میں۔ اور یہ کہنے والے آج بھی موجود ہیں۔ حضرت علی جب خلیفہ تھے اس وقت بھی کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت علی جو ہیں وہ خدا کی شکل میں آئے ہیں، یعنی خدا جو حضرت علی کی شکل میں آیا ہے۔ حضرت علی کو جب خبر پہنچی کہ یہ لوگ جو ہیں مجھے خدا کہہ رہے ہیں کہ خدا میری شکل میں آیا ہے، تو حضرت علی نے سب کو بلایا، ان کو پکڑوایا، سب کو، اور سب کو قتل کیا باقاعدہ۔ قتل کرنے کے بعد ان کو آگ میں جلایا حضرت علی نے، اور جب آگ میں جلانے لگے حضرت مولائے کائنات ان لوگوں کو جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ حضرت علی کی شکل میں دنیا میں آ گیا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے، آگ میں جلتے ہوئے یہ بات کہہ رہے تھے کہ اب تو ہمارا اور بھی یقین بڑھ گیا ہے کہ اللہ جو ہے تمہارے اندر حلول کر گیا ہے، کہ اللہ تمہاری ہی شکل میں آیا ہے، اے علی المرتضیٰ، اب تو ہمارا اور بھی یقین کامل ہو گیا۔ تو حضرت مولائے کائنات نے ان سے پوچھا کہ اب تمہارا یقین کیسے بڑھ گیا، تم تو آگ میں جل رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کیا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے یہ مسئلہ ہے، آگ کا عذاب اللہ ہی دے گا، تم نے ہمیں آگ کا عذاب دیا ہے تو تم ہی خدا ہو، معاذ اللہ۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ لوگ تو شیعوں سے رشتہ داریاں بھی کر رہے ہیں، اہل سنت والجماعت جو بھولے بھالے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، دونوں میں دوستی ہو اور بیاہ شادی بھی ہو رہے ہیں اس میں۔ اور ایک بنیادی عقیدہ کیا شیعوں کا؟ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی بارگاہ میں اللہ نے سب سے پہلے جو وحی بھیجی جبریل امین کے ذریعے، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو یہ وحی اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا تھا کہ علی کی بارگاہ میں جانا۔ کہتے ہیں شیعوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ نے تو جبریل کو وحی لے کر بھیجا مولائے کائنات کی بارگاہ میں، لیکن دھوکہ کھا گئے حضرت جبریل امین، معاذ اللہ، سید الملائکہ۔ کیا کہ انہیں دھوکہ ہو گیا، جانا تھا انہیں حضرت علی کی بارگاہ میں وحی لے کر، لیکن وہ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، تو بائی چانس جو ہے حضور نبی بن گئے، معاذ اللہ۔ یہ ان کے عقیدے اتنے گندے۔ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، اور 1.25 لاکھ صحابہ میں کہتے ہیں صرف چند ہی صحابہ جو ہیں مسلمان ہیں، باقی سب مرتد ہو گئے۔ اور کیوں مرتد ہو گئے؟ کہ انہوں نے حضرت علی کو جو ہے پہلا خلیفہ نہیں مانا۔ یہ بنیادی عقیدے ہیں شیعوں کے، لیکن لوگ شیعوں سے بھی دوستی کرتے ہیں اور حب علی میں اس قدر ڈوبتے جا رہے ہیں، معاذ اللہ، کہ بغض عمر، بغض ابو بکر کا اپنے سینے میں پال رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ حضور کی ظاہری حیات میں حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں حضور کے مصلی پر، اور حضرت علی جو ہے حضرت ابو بکر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت علی تو اپنا امام مان رہے ہیں حضرت ابو بکر کو، لیکن جو ان سے محبت کرنے والے آج جو دم بھرنے والے، کچھ تو اپنے آپ کو مولائی کہہ رہے ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم مولائی ہیں۔ مولائیت جو ہے یہ شیعت کا پہلا اسٹیپ ہے۔
پہلا آدمی مولائی بنتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں اس قدر غلو کر جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کیا رافضیت میں چلا جاتا. اور خود حضرت مولائے کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کو خلیفہ مانا ہے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی، خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب خلیفہ بنے، جب بھی آپ خطبہ ارشاد فرماتے تو یہ جملہ آپ ارشاد فرماتے، سب سے پہلے اپنا خطبہ ارشاد کرتے یہ کہتے ہوئے، خیر هذه الامت ابو بکر، اس امت میں سب سے بہتر جو انسان ہے وہ ابو بکر ہے. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ آنے والی ہیں 15 رجب کو، حالانکہ لوگ 22 رجب کو کرتے ہیں، صحیح تاریخ جو ہے وہ 15 رجب ہے. یعنی آپ کا وصال جو ہوا حضرت امام جعفر صادق کا وہ 15 رجب کو ہوا ہے، 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا ہے. تو اگر کوئی 22 رجب کو بھی کرے تو امام جعفر صادق کے نام کی بھی کنڈوں کی نیاز دلائے اور حضرت امیر معاویہ کو بھی اس میں شامل کرے. تو حضرت امام جعفر صادق جو یہ حضرت زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے ہیں ان کے پوتے ہیں، یعنی حضرت زین العابدین ہو گئے امام حسین کے بیٹے، اور حضرت زین العابدین کے بیٹے ہو گئے امام باقر، اور امام باقر کے بیٹے ہیں امام جعفر. تو یہ خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کہ میں نے اپنے ابا یعنی امام باقر سے سنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے امام باقر نے اپنے باپ یعنی حضرت زین العابدین سے سنا ہے، اور وہ کہتے ہیں حضرت زین العابدین کہ میں نے خود کیا ہے اپنے باپ امام حسین سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ فرماتے ہیں کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تک، اور امام حسین کی سند حضرت علی تک چلی جاتی ہے، کہ آج تک روئے زمین پر ابو بکر سے زیادہ بہتر انسان پر کوئی کبھی سورج طلوع نہیں ہوا. یعنی سورج جب بھی طلوع ہوا ہے اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے بہتر جو ہے ابو بکر ہے. ابو بکر سے زیادہ فضیلت والے کسی بھی شخص پر سورج کبھی طلوع نہیں ہوا. تو یہ صحابہ اہل بیت کا عقیدہ، اہل بیت اطہار کا عقیدہ کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے. لیکن لوگ جو ہے بغض کیا کہتے ہیں حضرت علی کی محبت میں حضرت ابو بکر سے بغض کرنے لگ جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں. تو آپ کو اگر کوئی اس طرح سے سمجھائے کہ حضرت علی کا پہلا نمبر ہے تو دور ہٹ جانا اس سے بالکل. فتنوں کا زمانہ ہے یہ، اور اللہ کے رسول نے یہ جامع ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت میری امت میں ایسے فتنے ہوں گے جیسے سیاہ رات ہوتی ہے، اتنے شدید فتنے ہوں گے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں انسان صبح کو مومن ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا جب بستر پر جائے گا، لیکن صبح ہوتے ہوتے کیا ہے وہ کافر ہو جائے گا. تو اس قدر فتنوں کا زمانہ ہے. یہ جتنے بھی آپ دیکھیں گے بابا بنے پھر رہے ہیں، اور جتنے بھی کیا ہے ڈھونگ رچ رہے ہیں، بالکل کیا ہے اپنے آپ کو اللہ کا ولی، آپ بھی انہیں اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. جتنے گندے ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کتنا ہی پہنچا ہوا ہے. جس کے جتنے گندے کپڑے، جس کے جتنے گندے بال ہیں، اسی کو ہماری عوام سمجھتی ہے کہ پہنچا ہوا ہے. تو یہ سب جو ہے کہیں نہ کہیں رافضیت کو پھیلا رہے ہیں. تو فتنوں کا زمانہ، آپ کو عقیدہ یہی رکھنا ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی، حضرت امیر معاویہ بھی جنتی ہیں، اور حضرت مولائے کائنات کا نمبر جو ہے وہ چوتھا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث سنیں آپ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں حدیث میں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. قرنی کا معنی میرا زمانہ، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، یعنی تابعین تبع تابعین تک جو زمانہ ہے وہ بہتر ہے. آپ اندازہ لگائیں حضور کی حدیث قرنی، قاف را نون یا، قرنی اس کا معنی ہوتا ہے زمانہ. پہلا لفظ قرنی کا قاف، دوسرا ہے را، تیسرا ہے نون، چوتھا ہے یا، قرنی. لیکن اب جو خلفاء ہیں چاروں ان کے ناموں کو آپ دیکھیں، صدیق کا آخری حرف کیا ہے؟ قاف ہے. عمر کا آخری حرف کیا ہے؟ را ہے. عثمان کا آخری حرف کیا ہے؟ نون ہے. اور علی کا آخری حرف کیا ہے؟ یا ہے. تو قرنی کے اندر اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ خلافت ایسے چلے گی، قرنی پہلے قاف والا آئے گا، پھر را والا آئے گا، پھر نون والا آئے گا، پھر یا والا آئے گا.
تو اللہ کے رسول نے تو حدیث کے اندر اشارہ دے دیا کہ میرے بعد سب سے پہلے جو خلیفہ بنیں گے وہ ابو بکر بنیں گے، پھر عمر بنیں گے، پھر حضرت عثمان بنیں گے، پھر حضرت مولا کائنات بنیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ یہی رکھنا چاہیے، بنیادی عقیدہ، سارے صحابہ جو ہیں جنتی ہیں۔ لہذا جب یہ عقیدہ رکھو گے تو آپ کے پاس نہ رافضیت آئے گی نہ خارجیت آئے گی۔ اور فتنوں کا زمانہ ہے، لوگ حب علی کے اندر اس قدر ڈوب جا رہے ہیں کہ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر سے بغض ان کے دلوں میں پلنے لگتا ہے۔ تو درود پاک پڑھ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، اور یہ صرف آپ ہی کا اعجاز ہے کہ دنیا میں جب آپ نے آنکھیں کھولی ہیں پیدا ہونے کے بعد، اور آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ کی جب ولادت ہوئی تو ڈائریکٹ جو ہے آپ حضور کی گود میں چلے گئے، اور جب حضور کی گود میں گئے ہیں تو آنکھیں آپ نے نہیں کھولی تھی، حضور کا چہرہ جب دیکھا تو آنکھیں کھول دی۔ تو دنیا میں مولا کائنات نے سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا ہے وہ رخ مصطفیٰ ہے، وہ ضحیٰ والا چہرہ ہے، اور پھر حضور نے تحنیک فرمائی، نام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور لقب بھی حیدر کرار۔ حیدر کرار کا معنی کیا ہوتا؟ وہ شیر جو بار بار پلٹ کر حملہ کرے، کہ حضرت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا لقب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جب عمر 10 سال ہوئی تو ایمان لے آیا۔ تو بچوں میں سب سے پہلا جو ایمان لائے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم لائے۔ حضرت ابو بکر کے جملے سنیں حضرت علی کے بارے میں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر نے حضرت علی کا حق چھینا، کہ خلیفہ حضرت علی تھے پہلے، لیکن ابو بکر نے زبردستی خلافت چھین لی۔ لیکن ان دونوں میں محبت دیکھیں آپ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب صحابہ کے ساتھ بیٹھتے، حضور کی مجلس لگی ہوتی، تو حضور واعظ فرماتے ہوئے صحابہ کو سب سے زیادہ ابو بکر کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ یعنی حضور جب تقریر فرماتے اپنے صحابہ کے درمیان تو حضور کی نگاہیں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے کو دیکھتی، اور حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہیں سب سے زیادہ اسی مجلس میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے کو دیکھتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا بھی، ابا جان بتائے تو صحیح کہ سارے صحابہ تو حضور کو دیکھتے ہیں جب محفل ہوتی ہے، اور آپ جو ہے سب سے زیادہ مولا کائنات کو دیکھتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے جملے سنے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے کہ میں علی کے چہرے کو کیوں نہ دیکھوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ مولا کائنات ہے۔ اور جملے کس کے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، تو میں کیوں نہ مولا کائنات کے چہرے کی زیارت کروں۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم کے جملے سنے حضرت علی کی شان میں۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، اور جب حجر اسود کے سامنے پہنچے، بڑا مشہور جملہ آپ کا تھا، حجر اسود کو مخاطب ہو کے حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، اور تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن عمر تجھے اس لیے چوم رہا ہے کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت علی شیر خدا ساتھ میں تھے، تو کیا فرمایا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تو پتھر ہے، اور تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن تجھے میں پھر بھی چوم رہا ہوں۔ عقیدہ دے رہے تھے کہ ہم نے تو پتھروں کو ٹھوکر مار دی تھی، ہم نے تو حضور کے آنے کے بعد جب حضور پر ہم ایمان لائے تو ہم نے پتھروں کو ٹھوکر سے اڑا دیا، لیکن تیری تعظیم اس لیے کر رہے ہیں، ہے تو بھی پتھر لیکن تعظیم تیری اس لیے کر رہے ہیں، تجھے اس لیے چوم رہے ہیں کہ تجھے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ ہاں، تو پتھروں میں بھی جس پتھر کو مصطفیٰ چوم لے وہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے پھر چوما حضرت اسود کو، لیکن حضرت علی کیا کہتے ہیں پیچھے سے، اے عمر یہ جو جملے تم کہہ رہے ہو کہ تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تم حجر اسود کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو،
میں نے خود کیا ہے اللہ کے رسول سے یہ جملے سنے ہیں حجر اسود کے بارے میں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حجر اسود قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اللہ حجر اسود کو زبان عطا فرما دے گا. زبان جب اس کی ہوگی حجر اسود کی تو مولائے کائنات حضرت عمر کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا یہ کہنا کہ یہ حجر اسود نہ نفع دے گا نہ نقصان دے گا، یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ میں نے تو حضور کی حدیث سنی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حجر اسود آئے گا تو اس حال میں آئے گا کہ اس کی زبان ہوگی اور وہ کہے گا اپنی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں ان تمام لوگوں کے ایمان کی گواہی دے گا جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں حجر اسود کو چوما ہوگا. وہ جانتا کہ کون ایمان والا مجھے چوم رہا ہے. تو باقاعدہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ حجر اسود اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے ایمان کی حالت میں اس کو چوما ہے، اور جس نے کفر کی حالت میں چوما ہے اس کے کفر کی بھی گواہی کیا ہے، یہ پتھر دے گا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے تو سنا ہے یہ نفع دے گا، فائدہ دے گا اور نقصان بھی پہنچائے گا کافروں کو. تو حضرت عمر فاروق اعظم کے جملے سنیں. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ علی جس جماعت میں تم نہ ہو عمر اس جماعت میں رہنا پسند نہیں کرتا ہے. جہاں علی ہے وہی عمر ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. اور ایک مقام پر حضور فرماتے ہیں کہ قرآن جدھر گیا علی ادھر گئے، علی جدھر گئے قرآن ادھر گیا. اور ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں جدھر علی گئے ادھر حق گیا، جدھر حق گیا علی ادھر گئے. یہ علی کے علم کا عالم ہے. خود حضرت مولائے کائنات کی زبان سے یہ حدیث کیا ہے مروی ہے. حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا علم قرآن میں ہے. جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب کا علم قرآن میں ہے، اور قرآن کا سارا علم سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا علم مولائے کائنات کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علم بسم اللہ کی با کے اندر کیا ہے جمع کر دیا گیا. اور بسم اللہ کی با کا سارا علم مولائے کائنات کہتے ہیں بسم اللہ کی با کا سارا علم با کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں جمع کر دیا گیا. تو پھر کہتے ہیں انا نقطہ تلک البا، اس با کا نقطہ میں ہی ہوں. اندازہ لگائیں حضرت مولائے کائنات کے علم کا کہ ساری آسمانی کتابوں کا علم حضرت مولائے کائنات کو ہے، قرآن کا سارا علم حضرت مولائے کائنات کو ہے. اس لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے تھے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں علی سے پوچھ لو کہ کہاں نازل ہوئی ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو یہ حضرت مولائے کائنات ہیں. آخری بات میں عرض کروں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خانہ کعبہ کے اندر جب بت رکھے ہوئے تھے 360، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ خانہ کعبہ کو بنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ایک عرصے تک خدا کی کیا ہے وہاں پر توحید بیان کی جاتی رہی، عبادت خدا کی ہوتی رہی. لیکن ایک وقت آیا کہ خانہ کعبہ جو مرکز عقیدت ہے ہمارا، قبلہ ہے ہمارا، بابری مسجد نہیں ہے، قبلہ ہے ہمارا، تو اس خانہ کعبہ میں ایک بت نہیں 360 بت رکھ دیے گئے. کفر کا جب بول بالا ہوا تو 360 بتوں کو باقاعدہ خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا گیا. جب فتح مکہ ہوا اور اللہ کے رسول جب آئے فاتحانہ شان کے ساتھ تو بتوں کو توڑنے والا بھی اللہ ہی بھیج دیتا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت بہت اچھی طرح کرنا جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وقتی طور پر وہ مسلمانوں کو آزما رہا ہے. یہ میرے گھر کی کتنی حفاظت کریں گے؟ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنے کعبہ کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا. تو مختصر یہ کہ حضرت علی کو لے کر گئے حضور خانہ کعبہ کے اندر، اور خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت تھے، حضور کے ہاتھ میں جو تھی ایک چھڑی تھی قمچ، حضور گراتے جا رہے تھے، منہ کے بل گرتے جا رہے تھے. کچھ بت ایسے تھے تو بہت اونچے تھے اور حضور کا ہاتھ وہاں تک نہیں جا رہا تھا. تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں اور میرے کاندھوں پر سوار ہو کر ان بڑے بڑے بتوں کو کیا منہ کے بل گرا دیں. حضرت علی سے حضور فرماتے ہیں کہ علی تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے، نبوت کا بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے. تو ابو بکر عمر میں جو موازنہ کرتے ہیں سنیں کہ جب باری آئی حضور کے حضرت علی کے کاندھوں پر سوار ہونے کی تو حضور فرماتے ہیں علی تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے، لیکن جب ہجرت کی رات
जब बारी आई अबू बकर के कांधों पर सवार होने की, तो ये अबू बकर की शुजाअत और बहादुरी ताकत है कि हुजूर को अपने कांधों पर सवार करके 1-2 मील नहीं, कई मील तक पहाड़ों पर क्या दौड़ते गए। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक। लेकिन हजरत अली से क्या फरमाते हैं कि तुम बारे नबुव्वत नहीं उठा सकते हो, तो हजरत अली से हुजूर ने फरमाया तुम क्या है मेरे कांधों पर चढ़ जाओ। लेकिन हजरत अली हैं कि हजरत अली के तलवों को हुजूर का कांधा नसीब हुआ, और जब हुजूर के कांधों पर चढ़े हजरत मौलाए कायनात, तो हुजूर के कांधों पर चढ़ने के बाद जब बुत गिराने लगे, तो हुजूर नीचे से पूछते हैं अली बताओ कहां तक जा रहे हो, कहां तक चले गए हो। तो मौलाए कायनात का अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपके कांधों पर सवार होकर अली इस कदर बुलंद हो चुका है, इजाजत दे दे तो अर्श आजम को हाथ लगा दूं। लेकिन अर्श आजम को हाथ इस कदर हुजूर के कांधे पर सवार हुए तो इस कदर क्या दराज हो गए। तो मौलाए कायनात ने बाकायदा अपने हाथों से उन बड़े बड़े बुतों को क्या है मुंह के बल गिरा दिया। ये तो तारीख का हिस्सा है। आप तारीख देखें, कुछ दिन तक बोलबाला रहता है कुफ्र का, फिर इस्लाम ही गालिब आ जाता है। अल इस्लाम यालू वला यूला, इस्लाम गालिब होने के लिए आया है, इस्लाम मगलूब होने के लिए नहीं आया है। अगरचे क्या है चंद दिन क्या है कुफ्र का शोर शराबा है, लेकिन फिर इस्लाम की शमा क्या फूटती नजर आएगी। लेकिन यहां पर मैं एक बात अर्ज करता चलूं, हमारे कुछ मैंने देखा बाकायदा उस दिन पोस्टरों पर देखा कितने नाम निहाद मुसलमान नेता जो है बाकायदा मुबारकबाद दे रहे हैं। गैरत कहां मर गई आप अंदाजा लगाएं। हमारा घर अल्लाह का घर, हमारी मस्जिद तोड़ी गई, छीनी गई, बुतखाना बना दिया गया संविधान का सहारा लेकर, और इस कदर शोर और गुल किया गया, हमारे सीनों पर बिल्कुल किया जाता छुरी चला दी गई, इस कदर आतिशबाजी पटाखेबाजी शोर होगा क्या कि हमें सिर्फ ये दिखाना चाह रहे तुम्हारी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। लेकिन जितने हमारे मुस्लिम नाम नहाद लीडर मुबारकबाद दे रहे हैं, कितनों ने तो यात्राएं निकाली हैं, तो क्या बताओ शर्म हया का पानी सूख गया कि तुम और मुबारकबाद दे रहे हो उन्हें कि मुबारकबाद वोटों के लालच में कि वोट मिलेंगे, ये नाराज ना हो जाए। लेकिन वो भूल गए जो अल्लामा इकबाल ने बात कही है कि बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही फिर और काफिरी क्या है। तो इंसान सेकुलर बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं कुफ्र कर जाता। हालांकि पोस्टरों पर इस तरह से जैसे गणपति के मौके पर कितने मुसलमान जो है अपनी तस्वीरों के साथ मुबारकबाद देते हैं, कहां से जायज है ये? कुफ्र शिर्क तक हो जाता है। और क्या है मुबारकबाद देना कि साहब भव्य मंदिर बन गया, मुबारकबाद देना उसके और उसके क्या शरीक होना उसके उनके जश्न में, ये किस कदर क्या है। मैं क्या कहूं, इसे बगैरती से भी बढ़कर ये जुमले हैं, मेरी जबान भी लड़खड़ा जाती है ऐसे मौके पर कि जज्बात इस कदर क्या भड़क जाते हैं कि फिर एक कौम मुस्लिम का तो सौदा यही लोग करते हैं। बाबरी मस्जिद का सौदा तो इन लोगों ने किया है। किसने किया है? इन्हीं लोगों ने किया, नेताओं ने क्या इनका बाबरी मस्जिद का सौदा किया है, क्योंकि सेकुलर बनने के चक्कर में इन्होंने बाबरी मस्जिद दे दी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमानी मौत नसीब फरमाए, ईमान पर हमारी इस्तिकामत अता फरमाए। और याद रखें, आप में से भी अगर मुस्तकबिल में कोई नेता बने तो खल्क़े खुदा की नीयत से ही बनना कि हम खल्क़े खुदा की खिदमत करेंगे। हाँ, सियासत बुरी नहीं है अगर क्या है मखलूक की खिदमत की नीयत से की जाए। अगर मखलूक की खिदमत की नीयत से सियासत की जाती है तो इबादत बन जाती है, लेकिन अपना मफाद अगर शामिल हो जाता है तो चंगेजी बन जाती है। तो लिहाजा कुफ्र और शिर्क किसी भी हाल में नहीं करना है। बहुत से हमारे लड़के जो है नौजवान वो जॉब करते हैं ऐसे महकमों में, ऐसी सोसाइटी है, ऐसे इन्वायरमेंट है उनका कि उन्हें मुबारकबाद देनी पड़ती है। तो कुछ भी हो जाए कुफ्र और शिर्क से कभी समझौता नहीं करना। फितनों का ज़माना है, यही वो ज़माना जो हुजूर ने फरमाया कि सुबह को इंसान मोमिन होगा, शाम को पता चला बधाई देने के चक्कर में काफिर हो गया, और मोमिन होकर बिस्तर पर सोगा, सुबह होते होते पता चला कि किसी को रात में स्टेटस पे क्या बधाई दे दी तो काफिर हो गया। तो यही सारे फितने हैं। अपने ईमान की बड़ी मजबूती के साथ हिफाजत करनी है। रिज्क देने वाला खुदा है और अल्लाह ही राज़िक है। उसके साथ कुफ्र और शिर्क करके अगर कोई ये चाहे कि मैं इज्जत वाला बन जाऊंगा तो अल्लाह उसको जलील कर देगा। दुनिया में इज्जत वक्ती तौर पर है, लेकिन याद रखें हमेशा इज्जत जो है वो उखरवी है, जिसे अल्लाह